بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ مرد آنکھ ہے تو عورت اس کی بینائی ہے، مرد پھول ہے تو عورت اس کی خوشبو ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ جو شخص کثرت خواہشات سے اپنا دل کو مردہ بنا لے اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کرو، اور جو نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کرو۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے، اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آہ لگ جائے تو پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ کون کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پہ مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی محسوس کر لیا کرو، اور کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ملتی ہیں۔ ڈپریشن ختم کرنے کا طریقہ: اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روزانہ صبح ورزش کریں، خود سے مثبت باتیں کریں، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کریں، دل کو سکون آ جائے گا۔ تہجد کی کہانی: جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ فارغ بیٹھ کر سوچنا کہ آخر تمہارے رب کے تم پر کیا کیا احسان ہیں، یقیناً تم گن نہیں پاؤ گے، تو بس اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ سنو، تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ اچھے رشتے اور انسان کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ صبر کو دیکھنا، اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا
جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائے تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا ہے جو اس نے مانگا، تو تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگے تو آگے شیئر کریں، اچھا سا کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔